اور عجیب بات یہ ہے کہ جب دوسری قومیں، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں اور ہنود ہوں یا کوئی بھی غیر مسلم طاقتیں ہیں، جب بھی ان کو تسلط حاصل ہوا ہے تو انہوں نے بے دریغ مظالم ڈھائے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اور آج بھی آپ چلے جائیے فلسطین میں، آج بھی دیکھ لیجئے کہ اسرائیل کی طرف سے جو مسلمانوں کے خلاف اسپتالوں پر اور اسکولوں پر اور بچوں کے ٹھکانوں پر اور عورتوں پر بڑے شوق سے بمباری کی جا رہی ہے، اور امریکہ جب یہ میٹنگ میں آیا اور یہ ہوئی کہ جنگ بندی ہونی چاہیے تھی، سارے ملک ایک طرف ہو گئے تھے، اور امریکہ اس کو ویٹو کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جنگ بند نہیں ہوگی، جو ساری دنیا میں امن و امان کا علمبردار سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک درندہ جس کا نام علمبردار امن کا رکھ دیا گیا ہے، یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، عیسائیوں نے فتح کیا تھا، تو خون سے رنگین ہو گئے تھے ان کے گھوڑے مسلمانوں کے، یعنی اتنا خون بہہ گیا تھا کہ گھوڑے خون کے اندر چل رہے تھے، ان کے جو سم تھے کھر وہ اس میں ڈوب رہے تھے۔ اور جب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا تھا، بالکل سختی سے اعلان کر دیا تھا کہ جو فوجی نہیں ہے سب اپنے سامان لے کر کے جانا چاہو تو جا سکتے ہو، یہاں تک کہ فوج کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس میں جو زیادہ مشکلات پیدا کر رہے تھے ان کے علاوہ سب کو چھوڑ دیا تھا، آزاد کر دیا تھا، کسی ایک کو بھی ناحق قتل نہیں کیا گیا۔ یہ جو زرین اصول تھے ابو بکر صدیق نے دیے تھے، وہ آج بھی دائر ہیں۔ اور یہی نہیں، فلسطین کے جو لوگ ہیں جن کا مقابلہ اسرائیل سے ہو رہا ہے، ان کے قبضے میں جو قیدی ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہیں، ان کے جو سلوک ہے آج بھی اسلام کے روشن باب ہے، آج بھی اسلام کو تعریف کرنے پر مجبور ہیں وہ لوگ۔ یہ سب اصول تھے جو آئے تھے۔ چنانچہ وہ لشکر گیا اور 40 دن کے بعد فاتح بن کر کے ابو بکر صدیق کی خدمت میں واپس آ گیا تھا۔ پھر ابو بکر صدیق نے ان کو آرام کے لیے روک دیا۔ پہلا مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب اخیر وقت ہوا تھا تو کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی کھڑے ہو گئے تھے، جس میں سب سے بڑا نام مسیلمہ کذاب کا ہے، باقی تو کئی نام ہیں۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور طلیہ اسدی اور سجاہ نام کی ایک عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، ایک ہوا چل گئی تھی۔ اور یہ مسیلمہ کذاب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا اور آپ کی شان و شوکت کو دیکھا تو کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن میری ایک شرط ہے۔ یہ آخری وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی بیمار نہیں تھے، یعنی وفات سے کچھ پہلے کی بات ہے، کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے۔ کہتا میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میری ایک شرط ہے کہ آپ کے بعد میں آپ کا جانشین بنوں گا، نبوت میرے حصے میں آ جائے گی، یعنی آپ نبی ہوں گے آدھے، آپ کے بعد آدھی نبوت میرے پاس ہو جائے گی، یعنی آپ کے بعد میں نبی بن جاؤں گا آپ کا جانشین نبوت کی شکل میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ٹہنی لیے ہوئے تھے کھجور کی، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایمان کے بدلے میں مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگو تو میں یہ بھی نہیں دوں گا، تم خلافت اور جانشینی کی بات کر رہے ہو۔ چنانچہ وہ ناراض ہو کر کے چلا گیا تو اس نے خود اپنے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اور ایک بھیڑ لگ گئی تھی، 40,000 کا لشکر جمع ہو گیا تھا اس کے بعد۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ کھل کر کے میدان میں آ گیا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بھی لشکر بھیج دیا۔ ایک لشکر جرار بھیجا آپ نے، اور اس میں وہ حبشی بھی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو اس لشکر میں وہ بھی تھے۔ اور یہی مسیلمہ کذاب اور ایک عورت جب وہ سجاہ نام کی جو عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ درمیان میں ان دونوں سے ملاقات ہو گئی تھی کسی بنیاد پر، دونوں کے آمنا سامنا ہوا، ملاقات ہی، دونوں نے نکاح بھی کر لیا تھا۔ اب ایک گھر میں دو نبی ہو گئے تھے، اور مہر کے بدلے میں 2 نمازیں بھی امت کی معاف کر دی تھی ان لوگوں نے، بدبختوں نے۔ یہ ایک ڈرامہ تھا، یہ ایک ہنگامہ اس وقت بپا تھا، اور ایک لشکر جرار اس کے ساتھ، وہ آس پاس کے اطراف کے لوگ تیار تھے۔ ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف بھی فوج بھیجی، اور فوج بھیجنے کے بعد اس میں بڑی خورے جنگ ہوئی تھی۔ 70 صحابہ کرام جو حفاظ تھے اور علماء تھے وہ شہید کر دیے گئے تھے، لیکن ابو بکر صدیق پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ جب مسیلمہ کذاب جب شکست کھایا اور بھاگا، اور اس کا ایک باغ تھا، اس کی ایک باؤنڈری تھی، فصیل تھی، بڑی طاقتور تھی، تو حضرت برا نام کے ایک انصاری صحابی تھے، جب دروازہ نہیں کھل پا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو رسی میں باندھ دو، یہ مجھ کو باندھ کر کے، یہ مجھ کو بالکل ایک کپڑے میں یا کسی طرح باندھ کر کے مجھ کو اٹھا کے پھینک دو پیچھے۔ تو کسی طریقے سے ترکیب لگا کر کے ان کو پیچھے ڈالا گیا۔ وہاں پر گئے اور وہاں جو فوج کے جو پہرے دار تھے وہ دروازے کے، ان کو مارا، دروازہ کھول دیا انہوں نے۔ دروازہ کھولنے کے بعد پوری فوج گئی، اور یہی وحشی نے جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اس کے بدلے میں مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے بعد اس کا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ اس طریقے سے یہ فتنہ بھی ختم ہوا،
اور تیسرا جو آپ کا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بہت سے جو قبائل تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، کہا یہ ٹیکس ہے، یہ ایک لگان ہے ہمارے اوپر جو حضور کے زمانے میں تھا ہم دے رہے تھے، حضور کے بعد ہم اور کسی کو نہیں دیتے، ہم یہ نبوت کا معاملہ تھا اور ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے دے دیا تھا، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سب ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ واللہ لأقاتلنہم من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدائے پاک کی قسم میں ان کے خلاف جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا۔ حضرت عمر جیسی ہستی ابو بکر کی خوشامد کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، ارے تھوڑا سا نرمی سے کام لیجئے، ابھی یہ نیا نیا معاملہ ہے، بعد میں یہ مان جائیں گے یہ بات۔ اور اللہ کے نبی نے تو کلمہ پڑھنے والوں سے جہاد سے منع فرمایا ہے، اس کے قتال سے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا انت جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، عمر تم بڑے بہادر بندے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور اسلام میں آنے کے بعد بزدل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا میں جہاد کروں گا اس کے خلاف۔ چنانچہ حضرت زید کو اپنا جانشین بنایا، خود نکل پڑے، نکل کر کے گئے، یہاں تک کہ مانع زکوٰۃ کے خلاف آپ نے جہاد برپا کر دیا، اور اس کے بعد وہ شکست کھا گئے، اور اکثر لوگ اسلام میں دوبارہ واپس آنے کے بعد وہ زکوٰۃ دینے پر تیار ہو گئے تھے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے اور قرآن کریم کا ایک صاف صریح حکم ہے۔ جو قرآن کریم کے ایک نقطے کا انکار کر دے وہ بھی کافر ہے، یہ تو پوری آیت کا انکار ہو رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن کے اندر تو سینکڑوں بار آیا ہے۔ تو یہ ایسے نازک موقع تھے جہاں پر دیگر صحابہ کرام کی ہمتیں پست ہو گئی تھیں، لیکن ابو بکر جواں مردی کے ساتھ کھڑے تھے، اور آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ میں یہ کام انجام دوں گا، اگر مدینے کے اندر کوئی نہیں رہے گا ابو بکر تنہا بچے گا، اور ابو بکر کو بھیڑیا کھا جائے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ کام ہو کر کے رہے گا۔ تو باقی جو کارنامے یہ ہم جانتے ہیں، 2.25 سال کے اندر یہ سارے کارنامے ابو بکر صدیق نے انجام دیے تھے۔ پھر ان سے فارغ ہونے کے بعد روم اور ایران کے خلاف بھی فوجیں بھیجی تھی آپ نے۔ پھر اس کے بعد وہی 2.25 سال کے بعد 22 جمادی الاخری کی تاریخ آتی ہے، آپ کو بخار آ گیا۔ 15 دن بخار رہنے کے بعد ایک دن آپ نے فرمایا کہ آج دوشنبہ کا دن ہے، شاید میں انتقال کر جاؤں۔ چنانچہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے، اور آپ کی وصیت تھی کہ اگر رات کو انتقال ہو جائے تو صبح سے پہلے پہلے مجھے دفن کر دینا، اور دن میں انتقال ہو تو رات سے پہلے پہلے مجھے دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ آپ کو کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، اور آپ کے کروڑوں اور اربوں درجات کو بلند فرمائے، اور پوری امت کی طرف سے خراج عقیدت اور خراج تحسین قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔